حبیب صاحب، یہ کیا خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا مان گئے ہیں؟ ایسا ہے واقعی؟ ایک تو پہلے اس بات کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ مولانا اسمبلی کے رکن ہیں، ان کی جماعت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ سینٹ میں بھی موجود ہیں، تو کیا کوئی اسمبلی کا رکن یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قانون سازی نہیں کروں گا یا آئین میں ترمیم کی نوبت آئے گی تو میں نہیں کروں گا؟ اچھا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کا موقع آئے گا تو میری تجویز یہ ہوگی، میں فلاں شق کو نہیں مانوں گا، فلاں چیز کو مان لوں گا، کچھ پہ کنسنسس کی کوشش کروں گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ تو آئینی ترمیم سے انکار تو مولانا نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ بنیادی بات جو یہ ہے شرائط، جو تجاویز مولانا کے سامنے پیش کی جا رہی تھی یا جو میڈیا پر بھی چل رہی تھی، کیا ان تجاویز پر مولانا مان گئے ہیں؟ ہاں، ناؤ آپ کا کوشچن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دیکھیے، جو تجاویز میڈیا پر چلیں اور جن کے بعد جو ایکچولی ادھر ادھر سے آئی تھیں، کوئی مسودے کی صورت میں کوئی سامنے نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسودہ ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہو، اخبارات میں چھپا ہو یا ٹی وی پہ چلا ہو، جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکے کہ دراصل یہ بنیادی چیزیں ہیں جو حکومت چاہتی ہے یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے، تو اس وجہ سے وہ مسودہ تو سامنے نہیں۔ مسودہ جو تھا وہ تھا جو ایک کالے لفافے میں، کالی سیاہ رات میں، کالی گاڑی میں مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا، تو اب اس کالے لفافے میں جو مسودہ تھا وہ بھی ایک مسودہ سیاہ تھا، اس کے اندر پاکستان کے دستور کا باقاعدہ طور پر مذاق اڑایا گیا تھا، اس کے اندر انسانی حقوق کو معطل کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدالتوں کو ایک، آپ یوں کہیے کہ ان کے اوپر ایک مداری بٹھا دیا گیا تھا جو عدالتوں کے گلے میں رسی ڈال کے ججوں کو نچاتا رہے، اس طرح کا معاملہ کیا گیا تھا۔ اب وہ سارا کام تو نہیں ہو رہا، اچھا، ٹھیک ہے، اس پہ تو مولانا سیاہ گاڑی میں، سیاہ رات میں، وہ سیاہ لفافے میں مسودہ مولانا کو قبول نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو کسی کو بھی قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہے، چونکہ اتنی اپنے دستور کو پچکانے کے لیے، توڑنے کے لیے، دستور کو بالکل روند ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس حکومت ہو۔ اچھا، اب مولانا پھر کوئی اپنی تجاویز پیش کر، مولانا نے کچھ تجاویز، مولانا کی مجالس میں جن تجاویز پر غور ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں آپ یوں کہیے کہ یہ حتمی شکل ان کی طرف سے اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام مولانا کو قبول نہیں۔ اچھا جی، بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مولانا اس میں مان گئے؟ بالکل نہیں مانے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے الگ سے کسی بھی قسم کی عدالت کا قیام، اس سے تو بالکل انہوں نے منع کر دیا کہ جناب یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، البتہ دستور کی تشریح کرنی ہے تو موجودہ سپریم کورٹ اور موجودہ ہائی کورٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دستور کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے کہ جناب نہیں، دستور کی تشریح کے لیے بالکل ایک الگ عدالت ہونی چاہیے تو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے مولانا نے بہت ہی عمدہ ایک تجویز پیش کی۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ جج، انکلوڈنگ سپریم کورٹ چیف جسٹس، 5 سینئر موسٹ ججز کے اوپر مشتمل ایک ایسا بینچ ہو جس کے پاس کوئی بھی جب دستوری مقدمہ ہو تو وہ اس بینچ کے پاس لگا دیا جائے اور وہ بینچ سن لے۔ تو گویا ایک الگ سے دستوری عدالت کے قیام کی ضرورت نہیں ہے، دستور کے اندر جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہی یہ کام کر سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ اس میں سوچیں کہ اوپر نیچے اگر کرنا ہو تو بھائی اگر 5 جج ہیں تو سارے جج بھی تو مل کے سن سکتے ہیں نا، فل کورٹ بھی سن سکتی ہے کہ اور یا وہی 5 جج ابتدائی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کو سننا چاہیے، تو لہٰذا بات طے ہو سکتی ہے ود ان دا آپ کا جو موجودہ کورٹ کا سیٹ اپ ہے، اس کے اندر بڑی سین تجویز لگتی ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ ہر صوبے میں ایک آئینی عدالت ہو، ہر ضلع میں عدالت ہو، تحصیل میں بھی عدالت ہو، مطلب کراچی میں بھی ہو، حیدرآباد میں بھی ہو، سکھر میں، لڑکانہ میں، ٹھل میں، اور اس طرح کی ساری میرپور خاص کی اپنی آئینی عدالت ہو، وہ تو اس طرح کی کچھ تجویز تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بلاول صاحب کو شاید قانونی معاملات کا کچھ خاص پتہ نہیں ہے۔ وہ تو نہیں ہے پتہ، انہیں تو بچارے کسی نے کچھ بتا دیا، یا انہیں یاد آتا ہے کہ چونکہ میرے نانا نے یا میری والدہ نے یہ کیا تھا تو لہٰذا اس بنیاد پہ میں، ان کے پاس دلیل یہی ہے۔ اچھا، مولانا کی اگلی تجویز، مولانا نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہر ہائی کورٹ کے جو ٹاپ کے 3 ججز ہیں
ہاں سینئر موسٹ ججز، تین ان پہ مشتمل ایک مشتمل آئینی بینچ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اگر کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی آئینی درخواست گئی ہے ہاں تو وہ 3 رکنی بینچ اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں 5 جی. اور ہائی کورٹ میں 3. ہائی کورٹ میں 3. ٹھیک ہے. اب آیا جی اپیل کا مسئلہ کہ ان کی اپیل کہاں جائے گی. تو اس بینچ کی اگر مسئلہ آئینی یا دستوری وضاحت سے متعلق ہے تو ہائی کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے پاس چلی جائے گی جو 5 رکنی بینچ ہے. تو لہٰذا دستور کی تشریح کا معاملہ مکمل طور پر الگ ہو جائے گا. یہ بھی بہت ہی سین بڑی زبردست تجویز ہے. اچھا اب جو عدالت میں جو حکومت کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ریٹ پٹیشن کے اختیارات 199 کے مکمل ختم کرتے ہیں. اب ریٹ پٹیشن کے اختیارات میں ذرا جو نہیں سمجھتے ان کے لیے ذرا واضح کر دوں. ریٹ پٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو گئی جو کسی قانون میں اس کا علاج موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ریٹ پٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ریٹ پٹیشن. وہ عام طور پر انسانی حقوق کے متعلق ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, آپ کو کسی نے اٹھا لیا, غلط طریقے سے اٹھایا, کسی سرکاری ملازم نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی تو اس کا علاج ریٹ پٹیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریٹ پٹیشن 199 کے تحت دائر ہوتی ہے تو اس اختیار کو مکمل طور پر حکومت چاہ رہی تھی ختم کرتے. اچھا جی, یہ بنیادی انسانی حقوق کا پہلا تحفظ ہے ریٹ پٹیشن, لیکن اس کو ہم ختم کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے یا ان کی پارٹی نے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے جو تجاویز تیار کی ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں ادھر ادھر ڈسکشن میں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے آپ 199 کی جو پٹیشن ہے نا اس کو محدود کر سکتے ہیں اختیار کو. اچھا. اور اس اختیار کو کوالیفائی کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی بنیادی ایشو ایسا ہو جو بالکل انسانی حقوق سے متعلق ہو جس میں دستور کی تشریح بھی ہو, تو لہٰذا وہ معاملہ ہم ریٹ پٹیشن میں لے جاتے ہیں اور ریٹ پٹیشن کی سماعت وہی جج صاحبان کریں گے ہائی کورٹ میں جو کہ دستوری عدالت میں بھی شامل ہوں گے. ہر جج کے سامنے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ تھی کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج میں اور سول جج میں, بلکہ نہیں سول جج تو بڑا تگڑا ہوتا ہے, ہائی کورٹ کے جج میں اور کسی کرتب دکھانے والے شخص میں کوئی فرق نہ رہے. اچھا. کہ جہاں سرکس لگائی وہاں وہ شخص کرتب لگانے پہ تیار ہو جائے. تو انہوں نے تو ہائی کورٹ کو بالکل ایک ختم عملی طور پر خاتمے کا اعلان کر دیا تھا اس ترمیم میں, اس سیاہ کاغذ پر, وہ سیاہ مسودے میں. اچھا اس مسودے کو تو نہیں مانا تو, لیکن اب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ہائی کورٹس کو برباد کرنے والی بات ہے, اس سے بہتر ہے پھر انہیں ویسے ختم کرتے. تو پھر اس کے لیے ایک تجویز آئی, وہ تھی کہ اب جہاں پر آپ کو پتہ نا جج کا احتساب انڈر آرٹیکل 209 ہوتا ہے کہ جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ جاتا ہے, اور وہ ہے کیپیسٹی اور کیپیسٹی اور اس پہ ہے کنڈکٹ پہ, بنیادی طور پہ کنڈکٹ پہ. اب اس تجویز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ان ایفیشنسی کا لفظ بھی ڈال دیا جائے. یعنی ایک جج ہے وہ کام ہی نہیں کرتا, چھٹیاں کرتا رہتا ہے, فیصلے نہیں مقدمات کے, تو پھر اسے کوئی تو پوچھنے والا ہو ہائی کورٹ کے جج سے. تو یہ اگر مسئلہ ایک ہائی کورٹ کا جج مسلسل اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو پھر اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جا سکتا ہے, اور سپریم جوڈیشل کونسل اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ جناب یہ جج صاحب واقعی ان ایفیشینٹ بھی ہیں, کام بھی نہیں کرتے, تنخواہ لیتے ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی ذرا ان کی بھی گوشمالی کی جائے. تو یہ بھی کسی حد تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تجویز بھی قابل قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی بہت سارے ججز ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بدگمانی ہے کہ ان سے شاید فیصلہ بھی نہیں خود لکھا جاتا. اچھا. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے.